السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو لوگ رمضان شریف میں جس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں، یا مرنے کے بعد سیدھا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ آج کے اس ویڈیو میں حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ رمضان شریف میں جس کا انتقال ہوتا ہے، ہم لوگ ہمارے عوام میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے بہت ساری باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں جس کا انتقال ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو رمضان شریف میں موت آئی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے گا، اور بھی حدیث سناؤں گا، اس سے پہلے آپ یہ حدیث پہلے سمجھ لیجئے جو عوام میں زیادہ مشہور ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جو رمضان شریف میں جس کا انتقال ہوا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور ارشاد فرماتے ہیں آگے، یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہی، اب سنیے، اور یوم عرفہ میں جس کو موت آئی وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ عرفہ کے دن، یوم عرفہ، عرفہ جو ہوتا ہے اس دن جس کو موت آئی وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اچھا، تو کیا صرف یہی دونوں جنت میں جائیں گے؟ آگے اللہ کے رسول اور ارشاد فرماتے ہیں، اور جو صدقہ دیتے ہیں وہ بھی سیدھا جنت میں جائیں گے۔ عوام میں صرف یہی مشہور ہے کہ جو صرف رمضان شریف میں جس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں 3 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو رمضان میں جس کا انتقال ہوا وہ بھی جنت میں جائے گا، جو عرفہ کے دن انتقال ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جو کثرت سے صدقہ کیا کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، صدقہ میں بالکل کنجوسی نہیں کرنا۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، ساتھ میں صدقہ بھی کرنا ہے، اور اگر آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو صدقے میں بالکل کنجوسی نہیں کیجیے گا۔ مانگنے والوں کو اور مستحق تک، جو اصل مستحق ہے لینے کے صدقہ خیرات، تو ان تک پہنچا دیجیے گا۔ ویسے تو رمضان شریف میں ہٹے کٹے مشٹنڈے بہت سارے لوگ گھومتے رہتے ہیں، اور سب کو 10 روپے 5 روپے 20 روپے لوگ دیتے رہتے ہیں، لیکن جبکہ آپ یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسا ہے جو کمانے پہ قادر ہے، صحیح سلامت ہے، اور اس کو اتنی ویسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو دینا گناہ بھی ہوا کرتا ہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ اگر کسی ایسے کو دیا جو مستحق نہیں ہے تو 1 پیسہ، جیسے مسجدوں میں لوگ مانگا کرتے ہیں، تو مسجدوں میں 1 پیسہ اگر کسی کو دیا تو اس کے لیے 700 پیسہ آپ صدقہ کرو مستحق تک اس گناہ کو مٹانے کے لیے۔ تو سوچئے، تو جی اب دیں آپ، اپنے اڑوس پڑوس رشتہ دار کا پہلے خیال رکھیں، اپنے محلے والوں کا پہلے خیال رکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے کو آپ دیں، کیونکہ آپ کے پڑوسی پریشان ہیں، ان کو نہیں دے رہے، آپ کے رشتہ دار میں کوئی ایسا ہے جو صدقہ خیرات کا مستحق ہے تو اس تک پہنچائیں۔ اب آئیے میں آپ کو دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سناؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ تعالی قیامت تک اس کو روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ روزے کی حالت میں جو انتقال کیا تو قیامت تک اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں اس کے بھری ہوں گی روزے کی، اور روزے کے ثواب کا تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ دوستو دیکھیے، جو رمضان میں انتقال کر جائے اور اپنا ایمان بچا کر لے گیا، سب سے بڑی دولت ایمان۔ ہم اور آپ
الگ چیز کو دولت سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ایک انسان کا ایمان محفوظ رہا تو اس سے بڑی دولت اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ رمضان میں انتقال کر جائے اور اپنا ایمان بچا کر لے جائے، یعنی ایمان کی حالت میں انتقال کیا ہے تو اس سے قبر میں حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ قیامت میں بہت آسانی فرمائے گا، گویا کہ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ قبر جو ہماری سب سے مشکل ترین گھڑی اور مشکل ترین وہ منزل قبر ہے کہ پہلی منزل قبر میں اگر پھنس جائیں تو آگے آنے والی تمام منزلوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن قبر کی پہلی منزل سے جو نکل گیا آگے جو ہے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، اور خود اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں جانے کا انتظام جو فرما دے تو پھر اسے کون روک سکتا ہے جنت میں جانے سے۔ اب ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے، جو کہ حضرت انس روایت کر رہے ہیں کہ اے لوگو رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور مغفرت نہ پا سکا۔ رمضان شریف کو پایا اور رمضان شریف کی قدر کر کے اور اس میں عبادات کر کے اپنی مغفرت نہ کر سکا تو اس سے بڑا محروم اور کون انسان ہو سکتا ہے۔ تو دوستو رمضان میں انتقال کر جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اس سے بھی بڑی دولت یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جانا۔